ہم دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. اوکے. تو آیت نمبر 9 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قولو، اب وہ جواب دے رہے ہیں. یہاں پہ تو جواب دیتے ہی نہیں تھے، یہاں پہ تو اللہ کی بات پہ لبیک کہتے ہی نہیں تھے، یہاں پہ تو کوئی رسپونڈ کرتے ہی نہیں تھے. وہاں پہ فوراً فوراً داروغہ نے جب کہا کہ الم یأتکم نذیر، تو ترجمے میں آتا ہے قولو، ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، اگر ہوتا قولا تو اس کا مطلب ایک آدمی نے کہا، لیکن قولو تو جب بھی لو یعنی کہ پیش واؤ آئے گا، جیسے ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ کفروا وللذین کفروا ہم نے دیکھا تھا نا، یا اذا القوا جب ہم نے دیکھا تھا پیش واؤ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہے، کوئی کام ہو چکا ہے. کفروا، القوا، قولوا، تو یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، قل جب آتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں خطاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. حکم کا صیغہ ہوتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، وہ امر کا صیغہ ہوتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ود دا پیسج آف ٹائم یہ بھی سیکھ لیں گے عربی گرامر میں، لیکن چلیں ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہاں پہ با جماعت ہو کر جواب دیا جا رہا ہے، سب نے یہی جواب دیا ہے. قولو، سب نے کہا. بلا، کیوں نہیں. وائی ناٹ. یس. شور. آف کورس. بلا. بلا میں تفسیر میں بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، بلا کو کیسے دیکھنا ہے. قد، تحقیق. تحقیق کا مطلب ہے کہ مثالوں سے، دیکھنے سے، مشاہدے سے یہ بات سامنے آنا. قد، تحقیق. انڈیڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیوں نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. جاءنا، آیا. نا کا صیغہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جاء آ گیا، نا ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس. نذیر، ڈرانے والا. جو ہم نے کل نذیر پڑھے تھے نا، جتنی کیٹیگریز میں وہ سب نذیر. کیا نذیر؟ ضمیر بھی جاگا تھا، بیماری بھی آ گئی تھی، کوئی لاس بھی ہو گیا تھا، کسی نے ناقدری بھی کی تھی، کسی نے ہیوملیٹ کر دیا تھا، کسی نے ذلیل کر دیا تھا، کسی نے کچھ کر. تو جو ہم نے نذیر میں دیکھا تھا نا سب کیٹیگریز میں، وہ سب لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا متحد ہو کر سب نے یہی جواب دیا. بلا، کیوں نہیں. قد، تحقیق. جاء، آیا. نا، ہمارے پاس. نذیر، ڈرانے والا. نذیر آیا تھا ہمارے پاس. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچوکے لگائے تھے دنیا میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارننگز بہت ساری دی تھی. فَكَذَّبْنَا کا فا جو ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑا غور سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تفسیر میں، کیونکہ فا جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں آ جاتا ہے. جیسے فَاعْتَرَفُوا اگلی آیت میں آئے گا، فَاعْتَرَفُوا تو بس انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے، تو فا کو کیسے دیکھنا ہے وہ میں آپ کو تفسیر میں لکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فا تو پھر، تو پس، ان رسپونس، فوراً ہی ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے جب بھی فا آئے گا اس کا مطلب ہے کہ فوراً وہ کام کر لینا، فوراً، بغیر سوچے سمجھے، انسٹنٹلی، دیر اینڈ دین، یہ مطلب ہوتا ہے فا کا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس نذیر بہت سارے موقعوں پہ، کبھی کچھ ہوتا رہا، کبھی کچھ ہوتا رہا. بس فوراً ہی ہم نے کیا کیا. کذبنا، یہ بات ہم نے جھٹلا دی. کذبہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جھوٹ کرنے کو، کسی بھی چیز کو منع کرنے کو، کسی بھی چیز کے انکار کرنے کو. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا. فکذب تو پس جھٹلایا، نہ ہم سب نے، جین زی نے، جین الفا نے، جین ملینیل نے، ہم سب نے، یا خاندان والوں کو لے آئے، یا پارٹی والوں کو لے آئے، یا نیشن کو لے آئے، ہم سب پاکستانیوں نے، ہم سب انڈینز نے، ہم سب کینیڈینز نے. تو یہ نا جو ہے نا اس کو بھی بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پس فوراً ہی کذبا جھٹلا دیا، نہ ہم نے، کیونکہ فوج کی بات ہو رہی ہے نا تو اس لیے وہ سب فوج، ایک ایک فوج جا رہی ہے، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں ڈکلیئر کہ بھئی ہم سبھی اس میں شامل تھے، ہم کسی نے بھی کچھ عقل استعمال نہیں کی. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، وقل اور کہا، نہ ہم نے، ما نہیں، نزل، نزل نازل کیا، اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، من شیئن من سے، شیئن کوئی چیز، کوئی چیز میں سے بھی،
ما نہیں، نزلہ اتارا اللہ نے، نازل کیا اللہ نے، من شیئن کوئی بھی چیز، تو ہم نے فوراً ایک تو جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم سب نے نہ صرف یہ کہ جھٹلایا، نہ صرف ہم نے اس چیز کو جھٹلایا بلکہ ہم نے زبان سے بھی، زبان سے بھی، بول کے بھی، اور باقاعدہ سپریڈ کی اس نیوز کو، ٹھیک ہے، وقلنا اور ہم نے نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ زبان سے بھی یہی کہا کہ چلو چلو ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تم یہ باتیں لے کے بیٹھے ہو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، من شیئن ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری. بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ کر سکتے ہیں؟ حدیثوں کی بات نہ کرو، حدیثیں تو پرانی ہیں، حدیثیں تو پتہ نہیں ریکارڈ ہیں کہ نہیں ہے، صحیح ان کو سٹور کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. کبھی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ جو ہے وہ غلط حدیث ہے، کوئی کہتا ہے کہ جھوٹی حدیث ہے. تو حدیثوں کی تو بات سائڈ پہ کر دو، قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ما نزل اللہ من شیء، قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. ان اگر ان تم ہو تم، اب یہاں پہ ترجمہ لکھے ان اگر ان تم، تم بھی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، انتا نہیں آیا، انتم آیا ہے. اگر ہو تم، یہ انتم جو ہے نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں. جہنمی دنیا میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے فکذبنا کیا، ہم نے قلنا کیا. ہم نے قلنا میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں اتاری، اور ہم نے ان کو مزید یہ کیا کہا کہ ان انتم اگر تم یہ سب، اور انتم میں کون آ گیا؟ انتم میں سارے نذیر آ گئے، سارے نذیر آ گئے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک نذیر نہیں اتارا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر نذیر کو، ہر ڈرانے والے کو، ہر ریمائنڈر دینے والے کو، امی ہو سکتی ہیں، ابو ہو سکتے ہیں، امی نے کہا بیٹا یہ نہیں کرو، ابو نے بھی کہا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، بیوی نے یا شوہر نے کوئی ٹوک دیا ہو، بچوں نے ٹوک دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نذیر بھیجا، ایک ایک مزاج پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں آ کے بھئی یہ نہیں کرو نہیں کرو. ان انتم تو ہم نے کیا کہا کہ تم سب کے سب جو ہو، الا مگر، فی ہو، میں، دلال ان گمراہی میں، الکبیر بڑی، ٹھیک ہے. ہم نے ان سب کو کہا کہ تم خود ہی گمراہ ہو، تم خود ہی لاسٹ ہوئے ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے دنیا میں، تمہیں نہیں پتا کہاں سے کہاں چاند پہ پہنچ گئے لوگ، یہ پہنچ گئے، تم انہی میں لگے پڑے ہو، تم خود ہی جو ہو نا کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دوزخ والے کہہ رہے ہیں، اصحاب السعیر کہہ رہے ہیں. دوبارہ ترجمہ کروا رہی ہوں. فَكَذَّبْنَا تو جھٹلایا ہم نے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، ما نہیں، نزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من شیئن کوئی بھی چیز، ان انتم اگر ہو تم سب کے سب، یا ہو تم سب کے سب، الا فی ضلال کبیر سب کے سب جو ہو وہ بڑی گمراہی میں ہو. وقولوا اور وہ سب کہیں گے، سوچیں، جن پورے پورے لوگوں کو ہم لے کے کہ چلو بھئی ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے گناہ کرتے ہیں، مل کے، تاکہ ہمیں لگے نا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں گناہ میں. یہاں پہ تو بڑا ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہی اب سب مل گئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وقولوا اور وہ پھر یہ کنفیس بھی کر رہے ہیں، ایک اور کنفیشن کیا ہے، رکے نہیں ہیں وہ، بس حسرتیں ایک کے بعد ایک بیان ہو رہی ہے، ایک بس نہیں چل رہا کہ کیا کیا بتائیں کیا نہیں کیا، کیسے پکڑ پکڑ کے بتائیں کہ یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، کاش یہ نہ کرتے، کاش یہ نہ کرتے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالو وہ سب وہاں پہ دوبارہ بول رہے ہیں، لو، کاش، if، I wish، لو، کاش، کننا، پھر جمع کا صیغہ آ گیا، کننا، ہم ہوتے، ٹھیک ہے، کن کہتے ہیں ہونا، کہتے ہیں نا کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جاؤ تو فیکون ہو جاتا ہے، کن کا مطلب ہوتا ہے ہونا. تو کاش ہم ہوتے، اور نا کا صیغہ بتا رہا ہے جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے. تو ہم ہوتے، نسمعو ہم سننے والے، نہ کلنا، فکذبنا، سوچے گروپ سائیکولوجی، جسٹ ریمبر گروپ سائیکولوجی از اے بگیسٹ اینڈ پرہیپس دا اونلی کاز کچھ لوگوں کے لیے صرف گروپ سائیکولوجی میں کام کرنا، کہ چونکہ ہمارے یہ کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ کرتے کرے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. یہ اسکالرس کہتے ہیں صرف یہ بھی ایک کاز ہے جہنم میں لے جانے کا، کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہی نہیں، گروپ سے نکالتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہم الگ نہیں ہوں گے، ہم مل کے رہیں گے. اتنا ضروری ہو گیا نا یہ سمجھنا ان چیزوں کو. روز رات کو آیت جو پڑھے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں پھر بحث. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ لو اگر، کننا ہم ہوتے، نسمعو ہم سننے والے، ہم سن لیتے،
समात से निकला है, ठीक है। ना जबर ना का मतलब है हम, समा का मतलब है समात। और यहाँ पे उजुन नहीं आया है, कान को अरबी में कहते हैं उजुन। अजान भी उसी से निकला है कि हम कानों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं नस्माउ, हम सुनने वाले होते हैं। इसको भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। औ, या फिर, अच्छा यहाँ पे स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे वा नहीं आया। वा का मतलब है और। लिसन एंड, अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे कुरान में, कह रहे हैं और, इंग्लिश में और, या फिर, कि एक ना एक चीज तो हम कर ही लेते। अगर तो हमें सुनाई कोई चीज दे रही होती तो हम सुन लेते और उसको प्रोसेस करते, या फिर हम खुद ही अकल इस्तेमाल कर लेते। इतनी चीजों पे अकल इस्तेमाल करी सुने बगैर, खुद से खुद ही दिमाग लगाया, सोच, लेटे लेटे सोचे आ जाती थी, पकाते पकाते सोचे आ जाती थी, वो सारी सोचे दुनिया में लगा दी। ठीक है। तो इंशाल्लाह तफसीर में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं। औ, या फिर, और, इंग्लिश में है और, ठीक है, एंड नहीं है। लव कुन्ना, काश हम होते, नस्माउ, हम सुनने वाले, औ या फिर नाकिलू, फिर ना आ गया, फिर ग्रुप साइकोलॉजी, फिर आ गए भी, हम सभी सब ऐसे थे। ना का मतलब है हम, और अकिल का मतलब अकल है। हम शऊर रखते, हम प्रोसेस करते, हम अकल इस्तेमाल करते, ठीक है। थिंक करते, रीजन, यहाँ पे जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लफ्ज लिखा हुआ है, रीजन। क्या हम रीजनिंग तो देते, ये मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे ये क्यों करना चाहिए। वो जी सब कर रहे हैं ना, अब कैसे सबको छोड़ा तो नहीं जा सकता ना, सबको कैसे छोड़ दे हम। बस ये जो जुमला है अल्लाह ताला कह रहे हैं ये। ओके, तो नाकिलू, हम अकल इस्तेमाल करते, तो क्या होता, माँ नहीं हम होते, ठीक है। ऊपर भी आया था कुल ना माँ नजल अल्लाहु, यहाँ पे भी आया माँ। तो स्कॉलर्स कहते हैं माँ माँ दो दफा कहने का मतलब है कि यही वजह थी, वरना हम यहाँ ना होते, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम कर लिए थे, इतने अच्छे काम कर लिए थे। हमने हज भी कर लिया हुआ था, रोजे भी रख लिए थे, नमाजें भी पूरी जा रही थी, कुरान क्लासेस भी लेके बैठते थे, और फिक्र भी लग गई थी। मगर कुछ ऐसी फैकल्टी का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे टूल्स जो अल्लाह ताला ने हमें समात और अकल के तौर पे दिए थे वो यूज़ नहीं किए। रोजे भी पूरे रख लिए थे, नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ रहे थे, तहज्जुद में तो खुद उठते थे। तो ये जो माँ आया है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये माँ ये बता रहा है कि अगर सिर्फ यही दो चीजें ना करते ना, तो वो कह रहे हैं कि माँ नहीं, कुन्ना हम होते, फी में, असहाबी, असहाब, ठीक है। और ये वो असहाब है जो कि सूरह मुल्क अपने साहिब के लिए सिफारिश करेगी, तो हम नहीं होते, हम इनकी कंपेनियनशिप में नहीं होते, हम सईर वालों में शामिल ना होते, ठीक है। तो ना होते हम असहाबी, लोगों में शामिल, सईर, सईर के, दोजख, इसका नाम है दोजख का, असहाबी सईर, उस दोजख का, उस जहन्नुम का नाम है सईर, भड़कती हुई आग वालों में ना होते हम। तो इसका मतलब ये हुआ, स्कॉलर्स ये बता रहे हैं कि ये जो जहन्नुमी वहाँ पे अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बस अगर ये दो काम कर लेते, क्योंकि बाकी सारे तो काम कर लिए थे, जन्नत में पहुंचने वाले थे, बस ये दो काम चूंकि नहीं किए, जो रीत रिवायत चलती चली आ रही थी उसको ही फॉलो किए जा रहे थे, वो सारे शब बरात मना रहे थे, वो सारे ईद मिलादुन नबी मना रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे और इबादत भी कर रहे थे। तो अगर ये चीज़ रुक, जब एक वक्त आता है सोचते कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, जब इतना इसके बारे में प्रोजेक्शन हो रहा है, इतना इसके बारे में एक हवा बन जाता है, जैसे ही ये दिन आते हैं तो स्कॉलर्स खड़े हो जाते हैं, ये नहीं कर सकते, बिदअत है बिदअत है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, सुनी तो बात, मैंने सोचा नहीं, या फिर मैंने खुद भी नहीं सोचा कि ये क्या ज़रूरत है ये मुझे करने की, जब कोई इसके बारे में, कोई हमारे पास हदीस नहीं है, कोई सहाबा इकराम ने इसको करके नहीं दिखाया, तो मैं खुद ही सोच लेती। अगर बस मैं यही कर लेती तो बाकी तो मेरे सारी इबादत जो थी वो इस काबिल थी कि मैं जन्नत में चली जाती। तो माँ कुन्ना फी असहाबे सईर, हम असहाबे सईर में ना होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इनको इंशाअल्लाह हम कल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और आफियत दी, सेहत दी, और हम इन बमों से बच गए, तो हम जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम इसको तफसीर को इसको देखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो है दो आयतें और हैं जिसको हम इन डेप्थ देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, बाकी की आयत जो हैं वो फिर इंशाल्लाह ताला वो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, उसमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलें, अब तर्जुमे से या किसी और चीज़ से किसी ने कुछ सवाल करना है तो मुझसे कर ले, किसी को कुछ मिस हो गया है तो वो दोबारा पूछ ले। चैट में हमारे पास क्या आया हुआ है, दोजख के लोग, हम्म, दोजख के लोग। ओके, अब हमारे पास जो है वो, आपके पास तर्जुमा आ गया है, तजवीद आ गई है।
ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، کرن نے فوراً جواب دیا ہے کہ دوزخ کے لوگوں کی، جی بالکل صحیح بات ہے، ہاں اچھا میں نے جب آپ کو ترجمہ میں کرا رہی تھی نا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ پروناؤن کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کرن۔ چلیں اب آپ کے پاس جو ہے نا یہ میں نے آپ کو کروا دی ہے، میں نے آپ کو لو، میں نے آپ کو بتایا لو کے بارے میں ترجمے میں، چلے لکھ لیں، میں کل پھر آپ کو بتا دوں گی لو کے بارے میں، اس کے لیے اس کو عربی میں زبان میں کہتے ہیں کلیمت الحسر، ٹھیک ہے، لو کو کیا کہتے ہیں میں کل پھر ریپیٹ کر دوں گی، کلیمت الحسر یعنی کہ حسرت کا کلمہ ہے، یہ حسرت کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا، ہائی کاش، او آئی وش آئی کوڈ ہیو، آئی وش آئی وڈ ہیو، آئی یو نو، او مائی گاڈ، یہ والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ اب کریکشن نہیں ہے، اب کریکشن نہیں ہے، یہ لو کا مطلب یہ ہوتا ہے کلیمت الحسر۔ اور پھر میں اچھا مجھے ایک اور ایکسپلین کرنا تھا آپ کو جا انا کو، وہ بھی میں کل ہی انشاء اللہ تعالیٰ کروں گی، ضرور آپ لوگوں نے کل اٹینڈ کرنی ہے کلاس، کیونکہ کل تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ اس کی وضاحت میں کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں نے شیطان سعیر انسان سعیر میں نے چلے اس ڈیپتھ میں نہیں آپ کو لے جا رہی ہوں کہ اس کو سعیر کو کیسے دیکھنا ہے، فی الحال ابھی ہم بیسک پہ ہی رہتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اوکے۔ میں نے چیٹ میں آ گیا ہے کہ لو کا پہلے بتایا تھا آپ نے کلمہ حسر، جی بالکل حسرت کا کلمہ ہے، جی کلمت الحسر ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کلمت الحسر، حسرت کا کلمہ، ریگریٹ، دا ورڈ آف ریگریٹ، دا اسٹیٹمنٹ آف ریگریٹ، کسی انسان نے اب اگر اپنا حسرت دکھانی ہو، ریگریٹ شو کرنا ہو تو وہ لو بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں کل آپ کو بتاؤں گی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوکے چلے اس کو بھی مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اب ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ ہم تفسیر شروع کریں، کیونکہ وہ پورا ٹیمپو مجھے بنانا پڑتا ہے، بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، ایک پورا جو ہے نا پچھلی والی آیات کو دیکھنا پڑتا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تجوید کا آپ لوگوں کا ٹیسٹ تھا، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اچھے سے اٹیمپٹ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، اور اس کو جو ہے وہ آپ اپنے عمل میں بھی تجوید کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے رو کے احکامات کو غور سے دیکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ زال اور زال کے احکامات کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو پریکٹس کرنی ہے۔ حرکت کے بارے میں بتا دوں، چھوٹے سے نوٹ لکھ لیں، چونکہ ہمارے پاس ابھی تھوڑا 15 منٹ ہے تو میں لکھوا دیتی ہوں، عربی لیٹر میں 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی لیٹرز یا عربی حروف 29 ہوتے ہیں، جن میں سے 7 حروف بھاری ہوتے ہیں، لکھ لیجئے 7 حروف ہوتے ہیں بھاری، 29 حروف میں الف با تا ثا جیم ح خ دال، یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں ان میں سے 7 ہیوی لیٹرز بولتے ہیں ان کو، انگلش میں ہیوی لیٹرز، اردو میں بھاری، وہ کون سے لیٹر ہوتے ہیں؟ 7 حروف میں ہیوی لیٹرز میں بولے جاتے ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے، ان کو ہم بھاری حروف بولتے ہیں، بھاری کا مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا سا آپ نے پر پڑھ کے پڑھنا ہوتا ہے، یا پر سے مطلب یہ کہ ان کو پر سے بھی زیادہ یہ پرومیننٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک بھاری پن رکھتے ہیں اپنے اندر، جیسے با پڑھیں گے اور ایک خو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سین پڑھیں گے اور سود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں بھاری، 7 لیٹرز ہیں خو، سود، دود، تو، زو، غین، قوف، 29 کے 29 حروف کے اوپر اگر آ جائے زبر، زیر یا پیش، 29 کے 29 حروف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں حرکات، جو کہ بغیر کھینچے پڑے جاتے ہیں، کھینچنا نہیں ہوتا، ہم نے با نہیں پڑھنا ہوتا، بی نہیں پڑھنا ہوتا، بو نہیں پڑھنا ہوتا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش اگر کسی بھی حرکت میں آ جائے، بھاری الفاظ لیٹر ہوں، ہلکے لیٹر ہوں، ہم نے ان کو ایک انگلی کے برابر بس کھینچنا ہوتا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا، با، بی، بو، اوکے۔ اسی طریقے سے تنوین، تنوین ہم سب کو پتہ ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے پاس با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن کی فارم میں ہمارے پاس اگر آ گئی ہے، تو اس کے اینڈ میں اس کا رول کیا ہوتا ہے، تنوین کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ نون کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے با زبر نون بن، بن بولتے ہیں نا، جیسے چائے کے ساتھ بن کھاتے ہیں، یا کوئی بن کھا رہا ہوتا ہے، کون سے بن ہوتے ہیں، کروسونس ہوتے ہیں، بن ہوتے ہیں، اس طرح بن، بن،
اس کو ایسے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو با بھی بو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے آج اس کو لکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حروف لین میں نے شاید لکھوایا تھا، تجدید والے حروف میں نیکسٹ ٹائم لکھوا دوں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ یہ لکھ لیں، آپ نے اسم الجلالہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے پھر، اوکے۔ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، کل ہم اسی ٹائم پہ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 9 اور 10 ہم کریں گے، میں کوشش کروں گی کہ آیت نمبر 11 بھی کرا دوں آپ لوگوں کو اسی کے ساتھ ساتھ۔ تو کل تھوڑا سا جو ہے وہ فریش ہو کے بیٹھیے گا، خاص طور پہ سمرہ جو تھوڑی سی آج نیند میں ہو رہی تھی، سمرہ نیند پوری کر کے بیٹھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگلی آیت جو ہے نا وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ریگریٹ ہے، جہنم میں پہنچنے والے دو کچھ لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کر لیتے، کاش ہم اس ٹائم پہ سونے کی ضد نہ کرتے، کاش ہم اس ٹائم پہ فریش بیٹھ جاتے، لو کنا نسمع او نعقل۔ یہ آیت میرے لیے بہت تھریٹننگ رہی، اس کی وجہ سے میرے سننے کا جو سٹینڈرڈ تھا، سننا کیا ہے، کیا چیز سننی چاہیے، کیا چیز سنوں، سنوں کہ نہ سنوں، میں نے اپنے بہت امپروومنٹ آئی، اور امپروومنٹ سننے کی نہیں آئی، پروسیس کرنے کی آئی، اس کے بعد عمل کی آئی، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیر واز نو وے بیک۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے عمل کی چیزیں، سو جسٹ کم آؤٹ آف دس آل دا ٹائم، کوئی نہ کوئی چیز کو شیطان جو ہمیں ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے کہ اب یہ ہے اب وہ ہے، جسٹ کم آؤٹ آف دس۔ اٹ از اے بگیسٹ بلیسنگ کہ آپ یو آر سٹنگ ان اے پلیس جہاں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نس معمو کر دیا ہے، اور ناقلو بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے باوجود پھر ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے، تو 2 گھنٹے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، آئی نو اٹس اے بگ ڈیل، بٹ اس وقت ہماری حالات ایسی نہیں ہیں، ہم پہ جس طریقے سے بم برسائے جا رہے ہیں، ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم 2 گھنٹے کو بھی زیادہ سمجھیں۔ تو ہمت پکڑیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر 2 گھنٹوں کو اللہ کے لیے دیں۔ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے 2 گھنٹے دینا، اور آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے 2 گھنٹے بیٹھنا، لیکن یہ سوللی اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اب ہم جس زوال کی اس میں ہیں، اب بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم تو نکل گئے اپنا وقت نکال کے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو تھوڑا سا کمر کس لیں، تھوڑی سی ہمت اپنی جوان رکھیں۔ اور میں آپ یہاں پہ آنے سے پہلے جو اپنے ساتھ ٹوٹکے کرتی ہوں، ہیکس کرتی ہوں، جسٹ ٹو گیٹ فریشڈ، اور کس طریقے سے میں جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں تھوڑی آج ذرا میری ہمت جواب دے رہی ہے، آج مجھے تھوڑا یا پین ہو رہا ہے، آج مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، آج مجھے کچھ ہو رہا ہے، تو آئی ڈو سم ہیکس، میں کچھ اس کے ٹوٹکے کرتی ہوں۔ سب سے بڑھ کر تو میں سب سے پہلے دعا پڑھتی ہوں، پھر میں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگتی ہوں، پھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر مجھے نہیں پتہ چلتا اللہ تعالیٰ کیسے ہمت دے دیتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہی چیز نے کام آنا ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں سے اور بھی کچھ اور ٹائمنگز بھی ہیں جب میں اور ازوٹڈ ٹائم میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ انہی اوقات نے مجھے کچھ نہ کچھ دے دینا ہے، اگر تو یہ حق میں بن گئے۔ اس میں بھی کوئی نیت خراب ہو گئی، کوئی دکھاوا آ گیا، کوئی تعریف سے کوئی بڑے ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، کچھ لگا کہ اچھا چلو کوئی انسان تھوڑا سا اپنے اوپر تکبر کرنا شروع کر دے، کوئی بھی چھوٹا سا اگر شیطان نے ڈال دیا کہ اس کو بھی اجر کم کرو، یہ بھی اجر پورا نہ لے کے جاؤ، تو وہ بھی پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کس طریقے سے معاملہ کریں گے۔ بٹ الحمدللہ کوشش یہ ہوتی کہ شروع میں آخر میں اس سے پہلے ریڈینس دکھاؤں، ٹھیک ہے، ریڈینس کا مطلب ہے کہ تیاری دکھاؤں کہ 2 گھنٹے مجھے دینے ہی دینے ہیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ لے لے ٹائم لے لے، تو آپ لوگوں نے پلیز ریڈینس دکھانی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، وہ بھی سورہ ملک پڑھنے بیٹھ گئے۔ آمین سم آمین سبین، بالکل سب ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ہر گزرتا دن جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اینڈ آف ٹائمز کی یاد کراتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے بتا کے چلے گئے تھے، اور ہم آج بیٹھے ہوئے اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ ایگزیکٹلی وہی حدیث ہے، ڈاکٹر سارا مت کی آپ ہر جگہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں، اور ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آج کا ہمیں دیکھ کے کوئی ریکارڈنگ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اتنا شعور ایک بندے کو اتنے پہلے 40 سال 50 سال پہلے تھا، تو قرآن اتنا شعور دے دیتا ہے انسان کو۔ وہ 40 سال پہلے چیخ چیخ کے چلے گئے، کہہ کے چلے گئے، سب نے ان کو سنائی باتیں، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، ریجڈ ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں، بس ان کی تو یہی باتیں رہ گئی ہیں، کس نے دیکھا ہے دور، آج ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی ضروری چیزیں ہیں نا جو ہم نہیں اس کو امپورٹنس دے رہے تھے، اب دیکھنا ضروری ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سمرا نے لکھا ہے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کے عمل کو قبول کرے، آپ کو جزائے جو بالکل آمین سم آمین، جزا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، جزا سے زیادہ اللہ تعالیٰ عقل دے رہے ہیں، سمجھ دے رہے ہیں، اپنی محبت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بانڈنگ دے رہے ہیں، بانڈنگ ہو گئی ہے ہماری، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اچھا محسوس کرتے ہیں، کوئی ہمیں ہرٹ نہیں کرتا، ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے، آپ کے ساتھ نہیں مجھے پتا کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، بہرحال
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. کل ہم شروع کریں گے تفسیر ڈائریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.